چلے گا قبر میں حشر میں، کون متقی کون پرہیزگار۔ بڑے مختصر وقت میں چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آپ حضرات بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کی مجالس میں علماء کی کثرت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ چند سال پہلے ایک جگہ پر میں شریک ہوا تو آپ کے یہ تمام اکابر علماء یہاں موجود تھے آپ کے پروگرام پہ۔ آج اس مسجد میں بھی ایسے ہی ہے، حضرت مولانا عمران صدیقی صاحب، پیر عبید اللہ صاحب، مولانا سمیع اللہ صاحب، دیگر علماء بعض کے نام نہیں آتے۔ تو یہ ہمارے ضلع میں میرے خیال میں اس علاقے کے علاوہ کہیں نہیں کہ جہاں علماء کی کسی مجمع کو اتنی سرپرستی حاصل ہو۔ اللہ سب کو ان سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کی ہماری اس نشست کے دعوت نامہ پر لکھا ہے خوشبوئے رسالت۔ نام بڑا خوبصورت ہے، نام میں ہی خوشبو ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ تو دعوت نامہ کے نام میں ہے خوشبو رسالت، اس لیے ہم یہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجمع میں بات فرماتے تو آپ کے منہ سے خوشبو کے جھونکے نکلا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں اس سے سارے مجمع کی فضا معطر ہو جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرماتے تو آپ کے دانتوں سے نور نکلتا اور وہ سامنے دیواروں پر پڑتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم اس نور کو دیکھ کر اس سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے، یعنی ہم اس سے لذت حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی۔ صحابہ سلاطین عرب اور شاہان عرب کے ہاں جب جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو بطور عطر کے استعمال کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ یوں بیٹھے تھے اپنا بازو رکھ کے، ایک صحابی نے ساتھ بوتل لگا دی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کے پسینے کو جمع کر رہا ہوں۔ تو صحابہ جب بڑے درباروں میں جاتے شاہان عرب کے ہاں تو یہ آپ کا پسینہ استعمال کرتے تھے اور وہ پوچھتے کہ تم لوگوں نے کون سا عطر استعمال کیا ہے؟ تو صحابہ فرمایا کرتے تھے یہ عطر نہیں بلکہ یہ ہمارے نبی جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کر آئے ہیں، یہ ان کے جسم سے نکلنے والے پسینے کی خوشبو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران گفتگو کبھی کبھی اپنے بازو اوپر اٹھاتے تھے۔ راوی کہتے ہیں جب چادر اوپر اٹھتی تو آپ کی بغلوں پر نظر پڑتی تو آپ کی بغلوں سے نور نکلتا تھا اور آپ کی بغلیں چاندی سے زیادہ چمکتی تھی اور سفید تھی۔ پھر دوسرے راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بات کے دوران اپنی بازو کو اوپر بلند کرتے تو آپ کی بغلوں سے خوشبو کے جھونکے نکلا کرتے تھے۔ ہم امتی ہیں، ہمارے ہاں سے بدبو آتی ہے، پسینے سے بھی بدبو آتی ہے، نہائے نہ تو جسم کے روئے سے بدبو آتی ہے، بال میں کنگھی نہ کریں تو یہاں سے بھی بدبو آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی زلفوں کو بکھیرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب آپ کی زلفیں بکھری ہوتی تھیں تو تب آپ کے سر مبارک سے بھی خوشبو کے جھونکے نکلتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء کے اندر حاجت فرمائی، آپ باہر آئے، اما عائشہ آئی، یا رسول اللہ قضائے حاجت کے لیے آپ گئے تھے؟ عائشہ میں گیا تھا۔ عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ
آپ کے وہاں بیت الخلا میں فراغت کے بعد ساری فضا خوشبو سے معطر ہو چکی ہے. ہم امتی ہیں، امتی کسی جگہ پر اگر پیشاب پخانہ کرے تو وہاں سے بدبو آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بولو براز فرماتے تھے وہاں سے خوشبو آتی تھی. ایک دفعہ اماں عائشہ صفائی کے لیے گئی. آپ جانتے ہیں پرانے بیت الخلا جو ہوتے تھے گندگی بیچ میں جمع ہوتی تھی، بعد میں اسے لوگ اٹھا کر باہر پھینکا کرتے تھے. اماں عائشہ آئی، یا رسول اللہ آپ قضائے حاجت کے لیے گئے تھے، آپ نے فراغت نہیں کی؟ آپ نے فرمایا میں تو فارغ ہو کر آیا ہوں. یا رسول اللہ وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. آپ نے فرمایا عائشہ ہم نبیوں کا بولو براز اتنا تبرک والا ہوتا ہے کہ زمین اسے برکت والا سمجھ کر ہی نگل جاتی ہے. اب بھائی سوال یہ ہے کہ جس نبی کا پیشاب پخانہ، بولو براز کہتے ہیں پیشاب پخانے کو، جس نبی کا بولو براز اتنا اعلیٰ ہے، اس نبی کے جسم سے نکلنے والے سنت اعمال کتنے اعلیٰ ہوں گے؟ ہم نے کبھی غور کیا ہے اس پر کہ جس نبی کا بولو براز اتنا اعلیٰ ہے، جس نبی کے جسم سے خوشبو آتی ہے، جس نبی کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، جس نبی کی بغلوں سے خوشبو آتی ہے، جس نبی کے منہ سے خوشبو آتی ہے، جس نبی کے سر سے خوشبو آتی ہے، اس نبی کے منہ سے نکلنے والے مبارک الفاظ اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئے تو ہماری زندگی سے کتنی خوشبو آئے گی؟ کیوں جی؟ قابل غور بات ہے کہ نہیں؟ قابل توجہ بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے. پریشان تھی. آپ نے پوچھا بیٹی پریشان کیوں ہو؟ یا رسول اللہ کھانے کو کچھ نہیں، بچے بھی بھوکے میں بھی بھوکی. آپ نے فرمایا حسن مجھے دو. حضرت حسن کو اپنی گود کے اندر لے لیا اور اپنا لعاب حضرت حسن کے منہ میں دیا، اپنی زبان دی. حضرت حسن نے آپ کے لعاب کو چوسا. حضرت حسن کی بھوک بھی ختم، حضرت حسن کی پیاس بھی ختم. پھر فرمایا فاطمہ حسن تم لے لو، میرا بیٹا حسین مجھے دو. امام حسین کو اپنی گود میں لیا، ان کی زبان میں منہ کے اندر زبان ڈالی، انہوں نے لعاب کو چوسا، بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم. آپ نے علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، علی کو بلا کر لاؤ. حضرت علی حاضر خدمت ہوئے. علی تجھے مرحب کے مقابلے میں بھیجوں؟ یا رسول اللہ کیسے لڑوں گا، آنکھیں دکھ رہی ہیں، میرے قریب ہو جا. خیبر کے موقع پر اپنا لعاب نکالا، حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر ساری زندگی دوبارہ آنکھوں کا درد نہیں ہوا. یہاں ایک بات یاد رکھنا کہ یہ لعاب جو حضرت حسن کے منہ میں گیا ہے، امام حسین کے منہ میں گیا ہے، حضرت علی کے چہرے پر لگا ہے، یہی لعاب ہجرت کی رات حضرت ابو بکر کے پاؤں کے تلوے پر لگا ہے. اس لیے حضرت ابو بکر کی شان بڑی نرالی ہے، اہل بیت کی شان بھی بڑی نرالی ہے. قتادہ بن نعمان احد میں آئے، آنکھ کا ڈیلا ہتھیلی پر پڑا ہوا تھا. یا رسول اللہ دیکھیں ان بدبخت نے مار مار کے میرا ڈیلا ہی نکال دیا. تیر لگا، ڈیلا باہر نکل آیا. پاس ایک صحابی تھے، وہ طبیب تھے، حکیم تھے، معالج تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ آنتڑیاں کاٹ دی جائیں، ڈیلا ضائع کیا جائے تاکہ مرض مزید نہ بڑھ جائے. آپ نے فرمایا قتادہ میرے قریب آ. قریب کیا، ڈیلا پکڑ کے آنکھ پہ رکھا، اپنا لعاب نکالا، آنکھ پر لگایا. قتادہ کہتے ہیں ساری زندگی پھر اس آنکھ میں مجھے پہلی آنکھ سے بھی اچھا نظر آیا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، وجہ کائنات ہیں. آپ کی اولاد میں ہمارے ابھی ایک بزرگ گزرے ہیں قریب ہی، شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ. وہ اپنے جماعتی نظم کو دیکھنے کے لیے پشاور آئے دورے پر. تو مولانا عبدالرب کہنے لگے مولانا آپ آل رسول میں سے ہیں، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، وہ گونگا ہے، اس کے لیے دعا کرو کہ وہ بولنے لگ جائے. تو کہا بچے کو بلاؤ. بچہ بلایا، وہ اچھا بلا، بھاگنے والا، دوڑنے والا، جوان ہونے والا. حضرت مدنی نے اپنا لعاب نکال کر بچے کے منہ میں ڈالا، کہا یا اللہ اس کو بولنے والا کر. پھر فرمایا مولانا ایسا بولے گا کبھی چپ نہ ہوگا. ان کے باپ مولانا عبدالرب جمعیت علماء ہند کے صوبہ سرحد کے ذمہ دار تھے. یہ بچہ بڑا ہو کر ایک سیاسی جماعت کے سربراہ قاضی حسین احمد بنے. یہ بچہ بچپن میں گونگا تھا، یہ حضرت مدنی کے لعاب سے بولنے والا ہوا ہے. 14ویں صدی کے اندر جس نبی کی اولاد کے لعاب میں اتنا طاقت ہے، اس نبی کے اپنے لعاب کا کیا عالم ہوگا. اور
اس نبی کے اس لعاب کو چھو کر نکلنے والے الفاظ جو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ مختلف کتابوں میں ہیں، یہ کتنے اعلیٰ ہوں گے؟ ان کو اگر ہم اپنا لیں تو ہماری زندگی کتنی اعلیٰ ہوگی۔ مسئلہ تو ہے ان کو اپنانے کا۔ آپ کی سیرت کو کس لیے بولنا ہے؟ زندگی میں آ جائے۔ کس لیے سننا ہے؟ زندگی میں آ جائے۔ ساری زندگی بولتے رہے، سنتے رہے، زندگی میں نہ ہوئی تو قیامت کے دن مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہم بولیں گے بھی اس نیت سے کہ زندگی میں آ جائے، سنیں گے بھی اس نیت سے کہ زندگی میں آ جائے۔ آپ ہجرت کی رات، ہجرت کا دن، سخت دوپہر، فرمایا ابو بکر بھوک لگی ہے، یا رسول اللہ کھانا تلاش کر کے لاؤ؟ ضرور کر لاؤ۔ حضرت ابو بکر نکلے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا۔ ایک جھونپڑی پر جا کر کہا مائی کچھ کھانے کو ہے؟ بچے کچھ بھی نہیں۔ دودھ ہے؟ دودھ بھی نہیں۔ کہا بکری سے دودھ نکال لیں۔ بچے، اس نے کبھی بچہ نہیں جنا، اور جب تک جانور پہلا بچہ نہ جنم لے تو وہ دودھ نہیں دیتا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اما جس نے نکالنا ہے ان کے نکالنے سے نکل جاتا ہے، میں لے چلوں؟ تو انہوں نے تعجب سے کہا لے چلو۔ لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شفقت والا ہاتھ رکھا، بکری کے دونوں تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر نکالو۔ نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا۔ آپ نے کہا میری بس، یا رسول اللہ اور پیئے۔ ابو بکر بس ہو گئی، یا رسول اللہ اور پیئے۔ پھر پیا، پھر کہا ابو بکر بس ہو گئی۔ 3 مرتبہ پینے کے بعد حضرت ابو بکر نے پیا، پھر اس مائی کو پلایا۔ ان کے گھر کے سارے برتن ختم ہو گئے، مگر بکری کا دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس بکری کے ذمے آپ کی اتباع نہیں ہے، اس بکری کے ذمے آپ کی اطاعت نہیں ہے۔ یہ بکری اشرف المخلوقات میں سے نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارے ذمے ہے اس نبی کی اطاعت کرنا، ہمارے ذمے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ اس بکری سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ نبی کی بات مانی تھی یا نہیں مانی تھی، ہم سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ نبی کی بات مان کر آئے ہو یا اپنی مان کر زندگی گزار کر آئے ہو۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ بکری نے کتنی اتباع کی اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آپ کی عادت شریفہ تھی، آپ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آپ قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ قیلولہ کہتے ہیں کچھ دیر آرام کرنا یا آرام کی شکل بنا کر لیٹ جانا۔ آپ نے قیلولہ فرمایا، اس کے بعد آپ جاگے، آپ نے وضو کیا۔ آپ کا وضو سونے سے ٹوٹتا نہیں تھا، نبی کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا۔ ہم امتیوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ ہمارا دل بھی سوتا ہے، ہماری آنکھ بھی سوتی ہے۔ نبی کا دل تو سوتا ہے، نبی کی آنکھ نہیں سوتی۔ آپ نے یہاں وضو استحباباً کیا ہے، آپ پر واجب نہیں تھا۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی شاہد مسعود صاحب تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر۔ آپ نے جو وضو کیا ہے وہ آپ پر واجب نہیں تھا، آپ نے استحباباً کیا ہے۔ سیرت حلبیہ میں لکھا ہے جب آپ نے وضو کر کے اپنے منہ کا پانی ایک چھوٹی سی جھاڑی تھی اس پر ڈالا، وہ بہت بڑا درخت بن گیا، اس پر پھل لگ گئے۔ راویہ کہتی ہیں وہ پھل بہت بڑے تھے اور سبز رنگ کے تھے، جب ہم ان کو کاٹتے تو اندر سے سفید ہوتے دودھ کی طرح، جب ہم کھاتے تو شہد کی طرح میٹھے ہوتے۔ جو بیمار بھی کھاتا اس کی بیماری دور ہو جاتی، بھوک والا کھاتا بھوک ختم، پیاس والا کھائے پیاس ختم۔ فرماتی ہیں لوگ دور دور سے آنے لگے، لیکن ایک دن ایسے ہوا میں صبح کو باہر نکلی اپنی جھونپڑی سے تو درخت گرا ہوا تھا، اس کے پتے زرد پڑے ہوئے تھے اور اس کی ٹہنیاں سوکھ چکی تھی۔ میں ڈر گئی اور میں سمجھ گئی کہ آج کائنات میں بہت بڑا حادثہ ہوا ہے۔ کچھ لوگ آئے شہر سے، میں نے کہا کوئی نئی تازی سناؤ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی دنیا سے وصال فرما گئے۔ میں سمجھ گئی اس درخت سے برداشت نہیں ہوا کہ میں جس نبی کے معجزے پر زندہ ہوا تھا، آج جب وہ نبی نہیں رہا تو میں نے رہ کر کیا کرنا ہے۔ تو یاد رکھنا یہ درخت اشرف المخلوقات میں سے نہیں ہے، اس درخت کے ذمے اتباع نہیں ہے، اس درخت کے ذمے اطاعت نہیں ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے ذمے اتباع بھی ہے، ہمارے ذمے اطاعت بھی ہے۔ ہم نے لمحہ لمحہ دیکھنا ہے اتباع کہاں کرنی ہے۔
اطاعت کہاں کرنی ہے؟ ایک قدم اپنی مرضی سے نہیں اٹھانا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا ہے کہ میرا دن کیسے گزرتا ہے یا میری رات کیسے گزرتی ہے، میری خوشی کیسے گزرتی ہے، میری غمی کیسے گزرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، ایک بدو آیا، اس نے رسی کے ساتھ مری ہوئی گو باندھی ہوئی تھی، آپ کے سامنے پھینکی اور کہنے لگا اگر یہ آپ کو نبی کہے تب آپ کو نبی مانوں گا۔ آپ نے کہا یا زب، اے گو، مری ہوئی گو زندہ ہو کر کہنے لگی لبیک و سعدیک یا زین من وعف یوم القیامہ، میرے لیے سعادت کہ مجھے پکارا ہے ایک ایسے شخص نے جس کی وجہ سے اللہ قیامت کا دن خوبصورت کریں گے۔ آپ نے پوچھا من تعبد، تیرا پالنے والا کون؟ کہنے لگی من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میرا پالنے والا وہ جس کا تخت عرش پر، جس کی سلطنت زمین میں، جس کے راستے سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں۔ آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ کہنے لگی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین۔ اب مری ہوئی گو ہے، آپ کی نبوت کی بھی گواہی دی، آپ کی ختم نبوت کی بھی گواہی دی۔ اس گو کے ذمے آپ کی اتباع نہیں ہے، ہمارے ذمے آپ کی اتباع ہے۔ اس گو کے ذمے آپ کی اطاعت نہیں ہے۔ ہم امتی ہیں، انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہمارے ذمے ہیں کہ اطاعت کے اندر زندگی گزاریں۔ اس گو سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ زندگی اطاعت اور اتباع میں گزاری تھی کہ نہیں، ہم میں سے ہر ایک کو کٹارے میں کھڑا کیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ اتباع کی تھی کہ نہیں، اطاعت کی تھی کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، مجمع لگا ہوا تھا، چند سردار آئے، ابو جہل، ابو لہب، ولید بن عمر مخزومی، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس سہمی، کہ آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نبی ہوں، اگر آپ چاند کو دو ٹکڑے کرو ہم کلمہ پڑھیں گے، اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو سارا مکہ کلمہ پڑھ لے گا۔ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس چاند کے ذمے آپ کی اتباع نہیں ہے، اس چاند کے ذمے اطاعت نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے ذمے اتباع بھی ہے، میرے اور آپ کے ذمے اطاعت بھی ہے۔ چاند سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا زندگی کیسے گزار کر آئے ہو۔ حضرت عباس آپ کے چچا رضی اللہ عنہ نئے نئے مسلمان ہوئے تو کہنے لگے میرے بھتیجے مجھے بچپن میں ہی پتا چل گیا تھا کہ آپ بڑے آدمی ہیں۔ آپ نے پوچھا چچا جان وہ کیسے؟ آپ کی ماں آپ کو لٹا کر کام لگی ہوئی تھی، چاند کو میں نے دیکھا، کبھی یوں جاتا تھا کبھی یوں جاتا تھا، یوں حرکت کے اندر تھا، دائیں بائیں پھڑک رہا تھا، تو میں نے دیکھا اس کو کیا ہوا ہے، پھر میں سمجھ گیا، میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ رو رہے تھے اور اپنے پاؤں ہلا رہے تھے جیسے بچے ایڑیاں مارتے ہیں، تو جہاں آپ کی ایڑیاں جاتی تھی اس طرف کو چاند جاتا تھا۔ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ میرا بھتیجا بہت بڑا آدمی بننے والا ہے۔ اس چاند کے ذمے اتباع نہیں، اس کے ذمے اطاعت نہیں، میرے اور آپ کے ذمے اطاعت ہے، ہمارے ذمے اتباع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آگے سے شیخین ملے، حضرت ابو بکر اور عمر۔ ابو بکر کہاں، عمر کہاں، رضوان اللہ اجمعین۔ یا رسول اللہ بھوک اتنی زیادہ تھی گھر میں بیٹھا نہیں جا رہا تھا، ہم باہر نکلے ہیں۔ آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس نے مجھے تمہاری طرف نبوت دے کر بیچا، مجھے بھی بھوک نے ستایا، میں بھی اسی لیے باہر آیا۔ اتنے میں چوتھے آدمی گزرے، یا رسول اللہ آپ کہاں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہمیں بھوک لگی ہے اس لیے ہم باہر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کل میں مقداد بن اسود کے گھر کے سامنے سے گزرا ہوں رضی اللہ عنہ، ان کے گھر میں کھجوروں کا ڈھیر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آؤ ہم اس کے مہمان بنتے ہیں۔ ان کے دروازے پر گئے تو حضرت مقداد خود سوئے ہوئے تھے، بچی نے دروازہ کھولا، مقداد کہاں ہے؟ اتنے میں انہوں نے سن لیا، جلدی سے آئے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا مقداد پتہ چلا ہے تیرے گھر میں کھجوریں ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے قسم اٹھائی تھی جب تک ساری صدقہ نہ کر دوں آرام نہیں کروں گا، میں رات سونے سے پہلے صدقہ کر چکا ہوں۔ صحابہ ہماری طرح تو تھے نہیں کہ سنبھالتے رہو اور
اور رکھتے رہو بینکوں میں، سارے ملک کے بینک ختم ہو جاتے ہیں، ہماری عوام کا پیسہ ختم نہیں ہو رہا۔ صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا، صحابہ دنیا کو دور بھی کرتے تھے، لوگوں پر خرچ بھی کرتے تھے، صدقہ بھی کرتے تھے، خیرات بھی کرتے تھے۔ یا رسول اللہ میں تو صدقہ کر چکا ہوں، تو رونا شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ آپ خود مہمان بن کر پہلی دفعہ آئے ہیں اور کھانے کی غرض سے آئے ہیں، کھانے کو کچھ ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا تیرے گھر میں درخت ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، کھجور کا درخت نہیں ہے یا رسول اللہ۔ کوئی کھجور کا تنا ہے؟ جی میں نے جو چھت ڈالی ہے اس میں ایک تنا ہے مگر وہ خشک ہے۔ آپ نے اپنی کملی والی چادر اتاری اور کہا جاؤ اس کو جا کر میرا سلام کرو اور چادر بچھاؤ اور اس سے کہو اللہ کے نبی تجھ سے کھجوریں مانگتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں جب میں نے جا کر سلام کیا، میرے سلام کے جواب پر خشک تنا سبز ہو کر ہلنا شروع ہو گیا۔ میں نے چادر بچھائی اور آپ کا حکم سنایا، اس نے کھجوریں گرانا شروع کر دی، گٹھ بن گئی، میں نے اٹھائی، حاضر خدمت ہوا، مقداد صرف اتنی کھجوریں دی۔ یا رسول اللہ اور بھی گرا رہا تھا، مجھے خیال ہوا اٹھاؤں گا کیسے؟ آپ نے فرمایا اللہ تجھ پر رحم کرے، اگر تو نہ اٹھاتا یہ قیامت تک کھجوریں برساتا اور میری ساری امت قیامت تک کھجوریں کھاتی رہتی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، اس طرح کے ذمہ اتباع نہیں ہے، اس طرح کے ذمہ اطاعت نہیں ہے، اس کے ذمہ فرما برداری نہیں ہے۔ ہمارے ذمہ ہے اتباع کرنا، ہمارے ذمہ ہے اطاعت کرنا۔ اس سے نہیں پوچھا جائے گا مانی تھی کہ نہیں مانی تھی، ہم سے پوچھا جائے گا قبر میں، ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، ہم سے پوچھا جائے گا میدان حشر میں۔ بتاؤ میرے محبوب کی مان کر زندگی گزار کر آئے ہو یا اپنی من چاہی پر زندگی گزار کر آئے ہو؟ آپ کے احد میں دندان شہید ہوئے تو آپ کا خون نکلا، آپ نے حضرت سنان کو دیا، سنان بن مالک رضی اللہ عنہ، سنان جاؤ کسی جگہ پر دبا آؤ، وہ وہیں پر کھڑے رہے۔ سنان گئے نہیں، یا رسول اللہ میں نے پی لیا ہے۔ آپ نے فرمایا سنان تیرے پیٹ کے اندر میرا خون چلا گیا، تجھ پر جہنم کی آگ کو اللہ نے حرام کر دیا۔ آپ اپنے ان معزز علماء سے مسئلہ پوچھیں، ہمارا خون ناپاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پاک ہے۔ ہم آپ ان علماء سے پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گے ہمارا پیشاب ناپاک ہے، پہلے دن کا بچہ ہو تب بھی پیشاب ناپاک، اور 100 سال کا باپا ہو تب بھی پیشاب ناپاک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بولو براس پاک ہے۔ ام ایمن آئی، یا رسول اللہ ام ہانی کے گھر برتن میں بول آپ نے فرمایا تھا، پیشاب آپ نے کیا تھا؟ ہاں میں نے کیا تھا۔ یا رسول اللہ میں تو پی آئی ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اے ام ایمن تجھے اللہ موت تک کبھی پیٹ کی بیماری نہیں لگائیں گے، کیونکہ تیرے پیٹ کے اندر مجھ محمد کا پیشاب چلا گیا۔ جس نبی کا پیشاب اتنا اعلیٰ ہے، جس نبی کا خون اتنا پاک ہے، اس نبی کے منہ سے نکلنے والے الفاظ، اس نبی کے جسم سے نکلنے والے اعمال کتنے اعلیٰ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ پاک میں جہاں ابھی آرام فرما ہے، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے آپ کے جسم مبارک کے ساتھ لگی ہوئی مٹی یہ بیت اللہ شریف سے بھی افضل ہے، بلکہ امام قاسم نانوتوی اس سے بھی اوپر چلے گئے کہ یہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ مٹی باہر کی ہے، آپ کے جسم کے ساتھ لگی ہے، وہ مٹی اللہ کی عرش سے بھی افضل ہو گئی ہے۔ جو آپ کے جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں اگر وہ ہماری زندگی کے اندر آ جائیں تو ہمارا مرتبہ اور مقام اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ اس کو غور کرنا ہے، اس کو سوچنا ہے کہ ہم نے اتباع کیسے کرنی ہے، ہم نے اطاعت کیسے کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ بس جلسہ سن لیا، بیان سن لیا، صبح کو تذکرے مولوی نے پھٹے اکھیڑ دیے، کہا کیا تھا یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، کرنا کیا ہے یہ بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ نہیں بھائی، ہمارا ہر کام تشکیل کے ساتھ ہے۔ میں ویسے بھی تبلیغی مولوی ہوں تو میں تو ہر بات پر تشکیل کرتا چلوں گا۔ حبیب بن عمیر رضی اللہ عنہ گرفتار ہو گئے، رومی بادشاہ نے ان سے کہا کہ اگر تو اسلام چھوڑ دے اور میرے مذہب کے اندر آ جائے تو میں اس کے بدلے میں تجھے آدھی سلطنت دوں گا۔ حبیب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ مجھے ایسی سلطنت نہیں چاہیے۔ یہ آخری بات کر رہا ہوں، پوری توجہ سے سنیں، اس کے بعد تفصیلی بیان حضرت کا ہوگا۔ پھر واپس بھیج دیا، چند دنوں کے بعد پھر بلایا، کہا ساری سلطنت اپنی بیٹی کا نکاح واپس آ جاؤ، میرے مذہب میں آ جاؤ، اسلام چھوڑ دو۔
فرمایا لعنت بھیجتا ہوں ایسی سلطنت پر اور ایسے نکاح پر جو مجھ سے لا الہ الا اللہ چھڑائے، جو مجھ سے محمد رسول اللہ چھڑائے۔ تو وہ گرفتار تو پہلے ہی تھے، اس نے موقع جانا اور پادریوں کو بلایا، ان سے کہنے لگا عیسائی علماء، عیسائی پادری کہ مجھے ایک مشورہ دو، یہ عرب کا پدو جو گرفتار ہوا ہے، بھوک کی شدت کی وجہ سے اس کا پیٹ سیدھا نہیں ہو رہا اور اس کے پاؤں پر جوتے نہ ہونے کی وجہ سے کپڑے کی ٹاکیاں بندھی ہوئی ہیں، اور یہ میرے سامنے اکڑتا کیسے ہے؟ کہتا ہے نہ سلطنت قبول کروں گا، نہ تیری بیٹی کا نکاح قبول کروں گا۔ یہ کیا بات ہے؟ اس میں اتنا جذبہ کیسے ہے؟ تو عیسائی پادریوں نے جو بات کہی وہ بات ہے قابل غور، کہ گواہی وہ ہوتی ہے جو دشمن دے، اپنے تو گواہی دیتے ہی رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ اس کا ایمان بڑا مضبوط ہے، یہ کبھی بھی تیری بات نہیں مانے گا، جب تک اس کا ایمان نیچے نہیں آئے گا یہ تیری نہیں مانے گا۔ اس نے کہا پھر میں کیا کروں، میں اپنی بات کیسے منواؤں، ایمان کیسے نیچے لاؤں؟ انہوں نے مشورہ دیا اس سے بے حیائی کرواؤ، اس سے زنا کرواؤ، کہ زنا ایسا گناہ ہے، بے حیائی اور فحاشی ایسا گناہ ہے کہ ایمان کی سطح اتنی نیچے گر جاتی ہے اور بندہ کفر کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر جو دل کے اندر آئے وہ کرتا پھرتا ہے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہے آج اپنی نسل کو کہ یہ جدید آلات، یہ موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، دیگر مشینری ہے، اس سے ہم نے اپنی نسلوں کو محفوظ کیسے رکھنا ہے، ہم نے ضرورت کا کام بھی اس سے لینا ہے اور اپنی نسلوں کا ایمان کیسے بچانا ہے۔ بے حیائی اور فحاشی کا ایک بڑا ذریعہ یہ ہے، اور دوسرا بڑا ذریعہ یہ ہے کہ باپ گجرانوالہ میں بیٹھا ہے، بیٹی بغیر محرم کے چائنا میں ڈاکٹر بننے گئی ہوئی ہے، باپ گجرانوالہ میں بیٹھا ہوا ہے، بیٹی اکیلی بغیر محرم کے لاہور کے ہاسٹل میں ہے، باپ گجرانوالہ میں ہے، بیٹی کراچی کے ہاسٹل میں، اسلام آباد کے ہاسٹل میں۔ تو نہیں بھائی، بغیر محرم کے نہیں، آپ اپنی بچیوں کو اسکول کالج میں پڑھانے سے پہلے اپنے ان مؤسس علماء سے مشورہ کریں، یہ آپ کو دیانت کے ساتھ مشورہ دیں گے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ کسی اچھے بچے کو تلاش کرو، دونوں کا نکاح کرو، دونوں کو کیمبرج بھیجو، دونوں کو لونا بھیجو، دونوں کو آکسفورڈ بھیجو، دونوں کو چائنا بھیجو، دونوں کو گلاسکو بھیجو، جہاں مرضی بھیجو۔ اب ان کا بھیجنا آپ پر جائز ہو چکا ہے، ہم نے یوں اپنی نسلوں کو حفاظت کرنی ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ باپ یہاں پھر رہا، بیٹی کا پتہ ہی کوئی نہیں، فلاں ہاسٹل میں فلاں ہاسٹل میں، کس کے ساتھ ہے، کس کی نگرانی پر ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ یہ اپنے معزز علماء سے پوچھ لینا، یہ کبھی بھی آپ کو اجازت نہیں دیں گے، یہ آپ سے کہیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کبھی اکیلا نہیں بھیج سکتے، ساتھ محرم کا انتظام کرو جو چھوڑنے کے لیے بھی جائے، لینے کے لیے بھی آئے۔ تو ان پادریوں نے کہا اس سے زنا کرواؤ، جب یہ زنا کرے گا فحاشی میں مبتلا ہوگا، اس کے بعد وہ کرے گا جو تو کہے گا۔ اس نے ملک روم کی سب سے خوبصورت عورت کو لایا، اس کو برہنہ کر کے ننگا کر کے حبیب رضی اللہ عنہ کے کمرے میں داخل کر دیا۔ 3 دن 3 راتیں اس عورت نے گناہ کی دعوت دی، اس اللہ کے بندے نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ 3 دن کے بعد وہ بھی پھٹ گئی، اس نے کہا کہ تو انسان ہے کہ کیا ہے؟ میں ملک روم کی وہ عورت ہوں جس کے حسن کا طواف کرنے کے لیے یہ رومی شہزادے سڑکوں پہ رولتے پھرتے ہیں اور تو میری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ یہ آگے کمال جملہ کہا، وہ قیامت تک کے مسلمانوں کو سنا گے کہ میں نے جس دن ایمان لایا تھا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اب مر تو جاؤں گا، یا اللہ تیری اور تیرے نبی کی مخالفت اپنی زندگی کے اندر نہیں آنے دوں گا۔ یہ ہے معیار۔ اس عورت نے رات کو دروازہ کھولا، اس تارے کی سیدھ پر چلتے جانا، عراق شہر پہنچ جاؤ گے، وہاں سے مکے کا راستہ پوچھ لینا۔ یہ ایمان مطلوب ہے اللہ کو مجھ سے اور آپ سے، یہ اطاعت مطلوب ہے اللہ کو میرے سے اور آپ سے، یہ اتباع مطلوب ہے اللہ اور اس کے رسول کو میرے سے اور آپ سے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، اپنی مرضی سے جیئیں گے، اپنی مرضی سے چلے جائیں گے، ہرگز ایسا نہیں۔ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا ہے۔ ہم ہر چیز میں دیکھیں گے اللہ نے کیا کہا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، صحابہ نے کیسے مشق کروائی امت کے سامنے، جو کیا ہے، اور وَأُولُو الْأَمْرِ اپنے ان علماء سے مشورہ لے کر ہر زمانے کے لوگ زندگی گزارتے جائیں، سیدھے جنت کے اندر جائیں گے۔ تو کون کون آج کی مجلس میں نیت کرتا ہے کہ میں پچھلی ساری زندگی پر توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما، آج کے بعد اللہ کے حکموں کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کر کے زندگی گزاروں گا؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ سب نیت کرتے ہیں، اللہ سب کی نیت کو قبول فرمائے، ہاتھ نیچے کر لیں۔ دوسری نیت یہ کر لیں کہ اپنے گھر کے اندر کم از کم آخری درجے میں ایک بچے کو مسجد اور مدرسے میں بھیجیں گے، اسے قرآن کا حافظ اور قرآن کا عالم بنائیں گے، تاکہ جب ہم مر کر قبر میں جائیں تو ہماری قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا تو ہو، جنازے میں کوئی کھڑا ہو، دعائیں تو آتی ہوں۔ کتنے جنازے ہیں؟ ان علماء سے پوچھو تو صحیح، یہ آپ کو تجربہ بتلائیں گے کتنے جنازے ہیں۔ باپ کے جنازے میں بیٹا سامنے کھڑا ہوتا ہے، دعائیں نہیں آ رہی ہوتی، ماں کے جنازے میں بیٹا کھڑا، اسے دعائیں نہیں آتی۔ اس سے بڑی بددیانتی اور کوئی ہو سکتی ہے کہ ماں باپ کے جنازے پر بیٹا کھڑا ہے اور اسے جنازے کی دعائیں نہیں آتی؟ یہ سکھائی جائے گی مسجد اور مدرسے میں سے۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا عالم بناؤ۔ جن گھروں کے اندر پہلے سے کوئی بچہ نہیں پڑھ رہا، وہ آج کی مجلس میں نیت کریں، اپنے بھائی کو، بیٹے کو، بھتیجے کو، بھانجے کو، خاندان کے ایک فرد کو تیار کر کے ضرور مدرسے میں بھیجیں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے جی؟ ماشاءاللہ سب نے نیت کر لی، اللہ سب کی نیت کو قبول فرمائے۔ تو بھائی داخل کرواتے ہوئے اپنے ان علماء سے مشورہ ضرور کرنا ہے کہ ہم اپنے بچے کو داخل کروانا چاہتے ہیں، کہاں داخل کروائیں؟ کہیں ایسے مدرسے میں نہیں بھیج دینا جہاں اس کا وقت بھی ضائع ہو جائے اور اس کے پلے بھی کچھ نہ پڑے۔ سب اس کی ترتیب بنائیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔